MSLI ٹی وی، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ قوم کو دعوت دیتے رہے کہ دیکھو اللہ ایک کی عبادت کر لو، آ جاؤ اللہ ایک کی عبادت کی طرف، رسول کا کہاں مانو، ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون۔ دیکھو اگر تم اس بات کو مان لو گے تو اللہ تمہاری مغفرت کر دے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ کے بندو سنو، ہم اپنی زندگی کے 60 70 35 45 40 جو کچھ بھی ہم گزارتے ہیں، اس میں تم نے دعوت کا مرحلہ کتنا کیا ہے؟ یاد رکھیے یہ بگاڑ آخرکار سب کو لے ڈوبے گا۔ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تو صحیح ہیں، ہم تو مسلمان ہیں نا جی، کوئی غیر مسلم ہے تو وہ جانے، مرے گا تو وہ جہنم جائے گا، کوئی بگاڑ ہے، کوئی مسلمانوں کے اندر درگاہ پرستی ہے، جھنڈا پرستی ہے، بنڈا پرستی ہے، پیر پرستی ہے، بزرگ پرستی ہے تو وہ جانے، ہم تو ایک لا الہ الا اللہ پر قائم ہیں، ہم تو مریں گے تو ہمیں جنت ملے گی۔ بس ہمارے اندر اپنی نفسا نفسی کا معاملہ ہو تو یاد رکھو یہ معاملہ آپ کو بھی لے ڈوبے گا۔ دعوت کا فریضہ کرنا ہی کرنا ہے، مسلموں کے اندر بھی غیر مسلموں کے اندر بھی۔ اصلاح کا طریقہ کار آپ کو اپنے ایمان کو مضبوط کرنے والا ہے۔ اگر آپ بولنا شروع کر دینا تو یاد رکھیے پھر آپ کے اندر کی برائیاں بھی مٹتی جائیں گی۔ آپ 10 لوگوں کو رکائیں گے تو آپ خود سوچیں گے کہ میں برائی کیسے کروں جی، میں خود بول رہا ہوں کہ رکو۔ جب تک آپ نہیں بولیں گے تو یاد رکھیے پھر تو آپ کو کوئی روکنے والا نہیں ہوگا۔ معاشرے کے اندر اسی واسطے امر بالمعروف نہی عن المنکر کے کام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کے اوپر فرض کیا۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، قال يا قوم إني لكم نذير مبين، أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون، قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأسروا واستكبروا استكبارا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں، ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ۔ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔
اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے اتارتے وقت فرمایا کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اب زندگی گزارنے کا طریقہ، آئیڈیل نمونہ جو کچھ بھی ہے، میں تمہیں ہدایتیں بھیجتا رہوں گا۔ فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، جو کوئی اس کی اتباع کرے گا، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ اس کے لیے کوئی خوف کا موقع ہے، نہ اس کے لیے کوئی رنج کا موقع ہے۔ تو ہدایتیں اوپر سے آنے والی تھی، ہدایتیں وحی کے ذریعے آنے والی تھی، اور اس وحی کے گائیڈنس میں انسانیت کی بقا تھی، کامیابی تھی، اخروی زندگی بھی اسی کے اندر تھی اور دنیاوی زندگی بھی اسی کے اندر تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو مجبور محض پیدا نہیں کیا۔ اگر ڈنڈے کے زور پہ پیدا کرتا تو یاد رکھیے کوئی نافرمانی کرنے والا اس دنیا میں ہوتا ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے دعوت کے ذریعے اس اسلام کی بقا کو رکھا اور انسان کو مجبوریت سے نکال کر اس کے اندر یہ صلاحیت دی کہ وہ چاہے تو اچھائی کا انتخاب کرے، چاہے تو برائی کا، اور برائی کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے ہی پیدا کیا اور شیطان کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے ہی اتارا۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے مشہور واقعہ حضرت آدم علیہ السلام کا، جب جنت میں اس نے ورغلایا اور وہ چیز کر بیٹھے جس سے اللہ تبارک و تعالی نے منع کیا تھا حضرت آدم کو، تو اللہ تبارک و تعالی نے توبے کو قبول کرنے کے بعد فرمایا کہ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، اب تم سب کے سب نیچے اتر جاؤ۔ اب جمیعاً کا لفظ دو سے زائد کے لیے آتا ہے، تو یہاں پر دو سے زائد کون تھے؟ وہی تو تھے، آدم، حوا اور شیطان، تینوں کو ایک ساتھ ہی اتارا، اور ادھر فرمایا کہ میں تمہارے لیے ہدایتیں بھیجتا رہوں گا، جو کوئی ان ہدایتوں کی پیروی کرے گا اس کے لیے نہ رنج ہے نہ خوف ہے۔ تو یہاں بھی سلسلہ اچھائی کا جو چلا وہ دعوت سے چلا، زبردستی سے نہیں، قانون سے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی گناہ کرنے پر فرشتے کو مقرر کر دیتا، اللہ کے لیے آسان ہے۔ اب بھی ہمارے لیے دو فرشتے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور لکھ رہے ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ تمہارے زبان سے کوئی بات نہیں نکلتی اس سے پہلے کہ وہ دونوں بندے، وہ اللہ تبارک و تعالی کے دونوں فرشتے برابر محفوظ کیے ہوئے ہیں، برابر لکھ رہے ہیں۔ تو کرامن کاتبین، دو فرشتے تمہارے کیا ہیں؟ دائیں بائیں ہیں، اور ایک ایک بات نوٹ ہو رہی ہے۔ انہی فرشتوں کو حکم دے دیتا کہ جیسے ہی برائی کرو ان پہ ایک تھپڑ لگاؤ، ایک تماچا لگاؤ، ہاتھ اٹھے برائی کے لیے تو ہاتھ شل ہو جائے، پاؤں اٹھے سنیما تھیٹر کی طرف تو پاؤں کی انگلیاں بینڈ ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے آسان تھا، لیکن رب نے نہیں چاہا کہ زبردستی قبول کرواؤ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس اسلام کو بھی دعوتی طور پر ہی بھیجا کہ دیکھو یہ انبیاء کرام کا تسلسل رہے گا، اور یہ انبیاء تمہارے لیے دعوت دیں گے، زبردستی نہیں کریں گے۔ لیکن برائی کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبردستی مسلط نہیں کیا۔ یہ بہت بڑا مغالطہ ہے ہم عوام میں کہ ہم اپنی بات تو کرتے ہیں، لیکن جب غلطی کی نشاندہی ہو تو صاف کہہ دیتے ہیں میں کیا کروں بھائی، شیطان نے کیا۔ شیطان زبردستی کرنے کا کوئی اختیار لے کے نہیں آیا، وہ بھی دعوت ہی دیتا ہے۔ برائی بھی دعوت سے ہی چلتی ہے، اچھائی بھی دعوت سے ہی چلتی ہے۔ دونوں کا نظام رب العالمین نے دعوت پہ رکھا ہے، زبردستی پہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے کوئی پاور شیطان کو ایسا نہیں دیا کہ کسی انسان کے نہ چاہتے ہوئے بھی زبردستی وہ برائی کروائے۔ اسی واسطے حشر کے میدان میں جب سب کا سب تمام طور صفایا ہو جائے گا، اعلان عام ہو جائے گا کہ جو اللہ کے بندے ہیں ان کے لیے جنت ہے، جو شیطان کے بندے بنے ان کے لیے جہنم ہے، اور شیطان کو بھی صفائی دینی پڑے گی اپنے رب کے حضور، تو
ابراہیم سورہ ابراہیم کی اس آیت پر ہمیشہ نظر رکھیے جہاں پر وہ اپنا آخری سٹیٹمنٹ دے گا. وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم وما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی فلا تلومونی ولوموا انفسکم ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی انی کفرت بما اشرکتمون من قبل. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ وقال الشیطان لما قضی الامر، شیطان کہے گا جبکہ معاملہ ختم کر دیا جائے گا، فیصلے ہو چکے ہوں گے، اب آخری سٹیٹمنٹ جو پوری کائنات کو بہکایا تھا اس سرغنے کے لیے یہ آخری موقع ہوگا کہ تو اپنا سٹیٹمنٹ دے دے. کیسے بہکایا، کیوں بہکایا، تیرا کتنا کردار رہا، بہکنے والوں کا، گمراہ ہونے والوں کا کتنا کردار رہا. رب کہتا ہے کہ شیطان اب اسٹیٹمنٹ دے گا، شروع کرے گا بات کو. کیسے شروع کرے گا؟ رب کہتا ہے یہ ہو کر رہنے والا ہے حشر کے میدان میں. لما قضی الامر، تو شیطان کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق، دیکھو اللہ نے تم سے ایک وعدہ کیا تھا اور اس کا وعدہ برحق تھا. کون کہہ رہا ہے؟ شیطان کہہ رہا ہے. آج ہمارے لیے ہمارے ذہنوں کے اندر رب کے وعدے کی سچائی کا یقین نہیں ہے. اللہ کہتا ہے کہ میری اطاعت میں آ جاؤ، اللہ کہتا ہے کہ میرا کہاں مانو، میں تمہارے لیے جنت رکھا ہوں، یہاں حرام کاری سے رکو، یہاں خواہشات نفس سے رکو، تو ہم ماننے والے نہیں ہیں. لیکن اس وقت شیطان خود گواہی دے گا کہ اللہ نے تم سے ایک وعدہ کیا تھا کہ میری اطاعت کو قبول کر لو، اللہ تمہارے لیے وہ جنت رکھا ہے جہاں تمہاری اپنی مرضی چلے گی. یہاں اپنی مرضی چلانے والوں سنو، یہاں جو مرضی چلاتا ہے وہاں وہ مرضی چلا نہیں سکے گا. وہاں کی زندگی میں اپنی مرضی چلانا چاہتے ہو تو یہاں اپنی مرضی رب کی اطاعت میں دے دو. تمہاری کوئی مرضی نہیں، تمہاری کوئی خواہش نہیں. ہاں، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم، وہ شخص مومن ہی نہیں ہو سکتا. ہاں، کب تک؟ تبعا لما جئت به، اس کی خواہشیں تک میں نے جو دین لایا ہے اس کے تابع نہ ہو جائیں. خواہش نفس بھی تمہیں کیا ہے؟ اپنا اختیار نہیں ہے کہ جو چاہے کرو خواہش، جبکہ اس کی خواہشیں بھی میرے دین اور میرے فرمان کی ماتحتی میں ہو جائے وہی شخص مومن ہے، ورنہ تو وہ مومن ہی نہیں ہے. وہ مومن نہیں ہے جب تک کہ اس کی خواہشیں بھی میرے دین کی تابع نہ ہو جائیں. میں نے جس خواہش کو حلال قرار دیا وہ خواہش رکھے، جس کو حرام قرار دیا اس سے رک جائے. تو جو اپنی خواہش کو یہاں پر اللہ تبارک و تعالی کے حوالے کر دے گا وہاں اس کی زندگی من مانی ہوگی، من پسند ہوگی. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، من پسند زندگی ہوگی. وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ، تمہارے انفس، تمہاری جانیں، تمہارا نفس. دیکھیے، ایک ہوتا ہے دل، ایک ہوتا ہے نفس. یہ نفس ہے نا، بڑا عجیب فلسفہ ہے اس کا. کبھی امارہ ہو جاتا ہے، کبھی مطمئنہ ہو جاتا ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ. تو نفس کبھی لوامہ ہوتا ہے، کبھی امارہ ہوتا ہے، کبھی نفس مطمئنہ ہوتا ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ، یہ مطمئنہ والا جنت جانے والا ہے. یہ مطمئنہ والا بڑا پیارا نفس ہے، لیکن وہ جب تک حاصل نہیں ہوتا تب تک کہ آپ لوامہ اور امارہ کو کچل 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 کے مطمئنہ نہیں بنا دیتے. یہ ہر ایک کو نہیں ملتا. جب تک کہ تم عملی طور پر اپنے نفسانی خواہشات کو کچل 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 کے رب کی رضا میں نہیں دے دیتے تب تک وہ نفس مطمئنہ نہیں ہوتا. تو یہ نفس جو ہے نا ہمیشہ دراصل برائی پہ ابھارتا ہے. ولا اقسم بالنفس اللوامہ ان النفس لامارۃ بالسوء، اللہ کہتا ہے 13ویں پارے کی پہلی آیت، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء. یہ امارہ لفظ کیا ہے؟ ہمیشہ تمہیں برائی ہی کا حکم دیتا ہے، یہ برائی ہی پہ اکساتا ہے. تو یہ جو نفس ہوتا ہے نا جی، اللہ کہتا ہے یہی نفس کو ہم اس وقت آزاد کر دیں گے جنت میں. وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ، نفس کی جمع انفس ہے کہ تمہارے نفسوں کے اندر جتنی خواہشیں کروٹیں لیں گی وہ سب کی سب پوری کر دی جائیں گی جنت میں. لیکن یہاں میرے رب کا حکم ماننا ہے،
یہاں تم اپنی منمانی نہیں کرو گے تو وہاں تمہاری اپنی منمانی ہے، یہاں تمہاری منمانی ہے تو یاد رکھو پھر وہاں کی وہ زندگی تمہارے لیے بہت بڑا نار جہنم کا اور بہت بڑا اللہ تبارک و تعالی کے عذاب کا مستحق ہے۔ تو غرض کے بتا رہا ہوں کہ دونوں طریقے، برائی ہو یا اچھائی ہو، دعوت سے چلی ہیں اور شیطان کو کوئی پاور نہیں ملا سوائے دعوت کے، اسی واسطے اس نے کہا کہ ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم، رب نے وعدہ کیا تم سے کہ تم اچھائی کرو گے تو جنت ملے گی، اور تمہارے رب کا وعدہ بالکل برحق ہے کہ آج اچھے لوگوں کو جنت مل رہی ہے۔ ووعدتکم، اور میں نے بھی تم سے کیا ہے بے حیائی کا، میں نے بھی تم سے برائی کا تم سے وعدہ کیا تھا اور بتایا تھا کہ اللہ کچھ نہیں، کون پکڑے گا جی، کون دیکھے گا جی، ارے کون پلٹ کے آیا ہے جی، آخرت کو کیوں ماننا ہے جی، میں نے بھی تم سے وعدے وعیدے کی، وعدتکم فاخلفتکم، اور میں نے خلاف ورزی کی، آج میں بے دست و پا بالکل ہی اللہ تبارک و تعالی کے انڈر میں ہوں اور تم میری بات سن کے عذاب کے لیے جا رہے، ووعدتکم فاخلفتکم، لیکن یہ سب کچھ کیوں ہوا پتہ ہے؟ میں زبردستی نہیں کیا، یہ اسٹیٹمنٹ ہے اس کا، یہ اسٹیٹمنٹ ہے مسلمانوں سنو، وما کان لی علیکم من سلطان، دیکھو کوئی دلیل کوئی طاقت میرے لیے الگ سے نہیں تھی کہ میں تم پر برائی پہ لیے راہ ہموار کروں اور دباؤں تمہیں، زبردستی کروں، میرا کوئی سلطان نہیں تھا، کوئی پاور نہیں تھا میرے پاس، سلطان کا مطلب ہے پاور، اسی سے کیا ہے ہم بادشاہ کو بھی سلطان بولتے ہیں، پاور رکھنے والا، تو فرمایا کہ وما کان لی علیکم من سلطان، کوئی پاور نہیں تھا، الا ان دعوتکم، سوائے اس کے کہ میں دعوت دیتا تھا تمہیں، میرا بھی کام دعوت پر ہی منحصر تھا، فاستجبتم لی، یہ تمہارا اپنا کردار تھا کہ تم نے قبول کیا، دوڑ کے آئے، بھاگ کے آئے، قبول کر لیے، فلا تلومونی ولوموا انفسکم، تو آج کے دن مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کر لو، تم خود چاہتے تھے برائی کرو، ہاں یہاں پوسٹر لگا ہوا تھا نا جی، پکچر کیا ہے نئی شو اتنے وقت ہے، اور دوسرے طرف بھلائی کا بھی لگا ہوا تھا، پروگرام ہے یہ بھی لگا ہوا تھا، مرکز السلام میں پروگرام ہے کا پوسٹر بھی دیکھے اور نئی شو کا بھی دیکھے، یہ تمہاری اپنی مرضی تھی کہ تم نئی شو کو گئے، اچھائی کی بھی دعوت تھی، برائی کی بھی دعوت تھی، یہ تمہارے اندر کا مسئلہ تھا کہ تمہارا نفس برائی پہ ابھار رہا تھا، تم بھاگے برائی کی طرف، تو میری غلطی نہیں ہے، میں نے تو صرف دعوت دی، زبردستی نہیں کی، فلا تلومونی ولوموا انفسکم، تو آج ملامت خود اپنے آپ کو کر لو، مجھے ملامت نہ کرو۔ تو میرے بھائیوں سمجھانے کا مقصود اصل میں یہ ہے کہ اچھائی کی دعوت ہو برائی کی دعوت ہو، دونوں اللہ تبارک و تعالی نے دعوت سے پھیلایا، زبردستی سے نہیں، اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام کو بھیجا کہ جس طرح شیطان اپنے چیلوں کو تیار کر کے دنیا میں ورغلانے کے لیے بھیجتا رہا، اللہ تبارک و تعالی اس کے بالمقابل اپنے انبیاء کو بھیجتا رہا، اور جب بھی قوم میں بگاڑ آیا اللہ تبارک و تعالی نے کوئی زبردستی نہیں کی، لیکن رسولوں کو بھیجتا رہا، اور کائنات کے اندر سب سے پہلا بگاڑ اور سب سے پہلا رسول یہ ہے حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد سے تو دنیا چلی، کانا بین آدم و نوح 10 قرون، جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ دونوں کے درمیان 10 صدیاں ہیں، اور ان 10 صدیوں تک کان الناس امتا واحدتا، پوری امت ایک امت تھی، کوئی تفرقہ نہیں، کوئی کیا ہے اپنے اپنے گروہ نہیں، کوئی ان کے اندر اختلافات نہیں، سب ایک اللہ کو ماننے والے تھے، برائی ان کے اندر داخل نہیں ہوئی تھی، یہاں تک کہ ان کے اندر شیطان نے برائی کو لے آیا اور اس کو قبول کرتے گئے اور اختلافات میں پڑتے گئے، اور آگے چل کر نوح علیہ السلام کے زمانے میں، نوح علیہ السلام 5 پشتوں پہ بھی رکھ لیجئے تو 5ویں پشت پہ آ رہے ہیں، حضرت آدم کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے ہیں نوح، 5 پشتے ہیں ان کے درمیان، تو یہ 5ویں پشت میں آنے والے حضرت نوح علیہ السلام کے وقت تقریباً پوری قوم اللہ کو بھول چکی تھی، اور ان کے اندر سب سے بڑا گناہ شرک اور ساتھ میں دوسرے گناہ بھی آ چکے تھے،
فحاشی اور یعنی بھی آ چکی تھی۔ یاد رکھیے جہاں شرک ہوتا ہے وہاں ضرور بے حیائی ہوتی ہے، جہاں بے حیائی کی ابتدا ہوتی ہے وہاں آخری شرک پر اینڈنگ ہوتا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں ان کے اندر بھی پائی جاتی تھی، تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نوح کو بھیجا، جس کا کل واقعہ ایک ہی صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نوح کے نام سے رکھا ہے، جس کی ابتدائی آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھ کے سنائے، 71 سورہ نمبر، اس کی پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی آیات میں نے تلاوت کی ہیں، جس میں اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے کہ ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا ان کی قوم کی طرف، انا ارسلنا نوحا الی قومہ، انہوں نے کہا کہ انذر قومک من قبل ان یاتیہم عذاب علیم، کہ میں کھلا ہوا ڈرانے والا ہوں اس بات سے پہلے کہ اللہ تبارک و تعالی کا دردناک عذاب آنے والا ہے کہ تم پلٹ جاؤ، سدھرو۔ قال یا قوم انی لکم نذیر مبین، کہ میں تمہارے لیے کھلا ہوا ڈرانے والا ہوں اور میری اطاعت کو قبول کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو، ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون۔ تو اللہ کیا کرے گا جی؟ یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور تمہیں ایک مدت مقررہ تک اچھی زندگی دنیا میں دے گا۔ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، اللہ تبارک و تعالی کا مقرر کیا ہوا وقت کبھی نہیں ٹالتا۔ لو کنتم تعلمون، کاش کہ تم جانتے۔ قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، انہوں نے کہا اللہ تبارک و تعالی سے کہ اے رب میں تو وہ ہوں، دعوت قومی لیلا ونہارا، اپنی قوم کو بلاتا رہا رات دن، نہ میں نے دن دیکھا نہ رات دیکھا، نہ موسم سرما دیکھا نہ گرما دیکھا، نہ خلوت دیکھی نہ جلوت دیکھی، نہ کیا ہے اجتماع دیکھا نہ تنہا دیکھا، ہر وقت میں نے دعوت میں لگا رہا۔ اسی واسطے حضرت نوح کہتے ہیں کہ انی دعوت قومی لیلا و نہارا، اور یہ لیلا و نہارا کی دعوت ایک دن، دو دن، ایک سال، 2 سال چلی نا، کتنے سال چلی؟ فرمایا لقد ارسلنا نوحا الی قومہ فلبث فیہم 1000 سنۃ الا 50 عاما، ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، وہ دعوت کرتے رہے۔ دعوت کا مرحلہ صرف دعوت کا، زندگی کا مرحلہ نہیں، دعوت کا مرحلہ صرف 50 کم ہزار سال، 50 کم ہزار سال۔ فلبث فیہم 1000 سنۃ الا 50 عاما، 50 کم ہزار سال، 950 سال دعوت کرتے رہے۔ 100 سال نہیں، 200 نہیں، 300 نہیں، 400 نہیں، 500 نہیں، 600 نہیں، 700 نہیں، 800 نہیں، 900 نہیں، 950 سال صرف دعوت، اپنی قوم کے لیے دعوت، اور وہ بھی کیسی دعوت؟ دعوت قومی لیلا و نہارا، رات دیکھا نہ دن دیکھا، بلاتے رہے بغیر تھکے، بغیر تھکے، بغیر غمگین ہوئے، بغیر مایوس ہوئے، قوم کو دعوت دیتے رہے کہ دیکھو اللہ ایک کی عبادت کر لو، آ جاؤ اللہ ایک کی عبادت کی طرف، رسول کا کہاں مانو، ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون۔ دیکھو اگر تم اس بات کو مان لو گے تو اللہ تمہاری مغفرت کر دے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ کے بندو سنو، ہم اپنی زندگی کے 60 70 35 45 40 جو کچھ بھی ہم گزارتے ہیں، اس میں تم نے دعوت کا مرحلہ کتنا کیا ہے؟ اس میں تم نے اللہ کی طرف کتنے وقت دعوت دی؟ زندگی میں کتنے لوگوں کو بلایا کہ ایک اللہ کو مان لو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو؟ کتنے لوگوں کو کہا کہ دیکھو اگر یہ دنیا کی زندگی میں تم اللہ اور اس کے رسول کو مان لو گے تو اللہ تمہاری مغفرت کر دے گا، اللہ تبارک و تعالی تمہارے لیے بہترین زندگی رکھا ہوا ہے۔ ہم اس دعوت کے مرحلے میں بالکل صفر ہیں، زیرو ہیں، جبکہ تمام انبیاء اسی دعوت کے لیے آئے، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ نبوت کے بعد اسی دعوت میں گزارا۔ دوسری وحی کے الفاظ یاد کرو، فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر، اٹھیے، کھڑے ہو جائیے، ڈرائیے۔ یہ قم فانذر کے خطاب کے بعد بتاؤ کب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں آرام کیا؟ کب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اطمینان کا سانس لیا؟ کب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوئے؟ بلکہ اتنی فکر کی اپنی امت کی، اتنی فکر کی دعوت کے سلسلے میں کہ رب العالمین کو ترس آ گیا،
رب العالمین بڑے ہی پیارے انداز میں اپنے حبیب کو خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے فَلَعَلَّكَ بَاقِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے. یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ شاید یہ سوچ سوچ کے آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے. فَلَعَلَّكَ بَاقِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. اللہ تبارک و تعالیٰ کو تنبیہ کرنا پڑی. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جب خیبر میں اللہ کے رسول نے جھنڈا دیا، کئی دنوں کی زبردست جنگ خیبر کے یہودیوں کے ساتھ، ہر دن کسی بھی اینڈنگ نہیں، نہ فتح کی نہ شکست کی. اتنے زبردست وہ لوگ تھے، اور ذخیرہ کھانے کا بہت بڑا اندر موجود تھا خیبر کے قلعوں کے اندر. تو یہ بدبخت دروازہ بند کر کے بیٹھ گئے تھے، بس کچھ نہیں کر رہے تھے. اور جب بھی فتح کرنے کے لیے جماعت آتی تو یہ اوپر سے انگار اور لکڑیاں اور تیروں کی بارش کر دیتے، اور کئی صحابہ شہید ہو جاتے. ایک مرتبہ بھی جب قلعے کی طرف آتے کہ قلعے کو فتح کر لیں گے، کیونکہ یہ تو نیچے تھے نا جی، صحابہ نیچے تھے اور اوپر یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے قلعے کی فصیل پر، دیواروں پر. اور جب بھی اس قلعے کی طرف آتے ان لوگوں کو مارنا بڑی آسانی تھی، تو اوپر سے یہ جلتی ہوئی لکڑیاں کبھی انگار اور کبھی تیروں کی ایسی بارش کرتے کہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی جب جاتے تو ان میں سے نصف کے نصف شہید ہو جاتے، آدھے کے آدھے شہید ہو جاتے، آدھے واپس پلٹ آتے. اور دن گزرتے رہے اور معاملہ ایسے ہی رہا کہ ٹل نہیں رہا تھا، نہ شکست نہ فتح. یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل میں اس شخص کو جھنڈا دوں گا جو اللہ تبارک و تعالی اس سے راضی ہے، اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے راضی ہے، اور اس کے ہاتھوں اللہ تبارک و تعالی فتح بھی دے گا. اور دوسرے دن وہ رات بڑی کشمکش کی رات تھی. حضرت عمر کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم مسلمانوں پر میں کچھ امارت یا امیر بننے کا کبھی میرے دل میں خواہش پیدا نہیں ہوئی سوائے اس رات کے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا میں اس شخص کو جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے راضی اور اللہ اس کا رسول اس سے راضی. تو یہ جو سرٹیفکیٹ تھی، اس حیثیت سے میرے دل میں بھی خیال آ رہا تھا کل اللہ کے رسول مجھے جھنڈا دے. لیکن نماز فجر کے بعد اللہ کے رسول نے پوچھا کہ علی کہاں ہے؟ علی دکھتے نہیں ہے جماعت میں. کہا کہ اللہ کے رسول انہیں آشوب چشم آئی ہوئی ہے، انہیں کیا ہے درد ہے آنکھوں کا، اس واسطے وہ آئے نہیں. فرمایا کہ بلاؤ انہیں. جب وہ آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ علی کیا حال ہے رضی اللہ عنہ؟ کہا کہ آنکھوں کا شدید درد ہے اور پانی نکل رہا ہے اللہ کے رسول، اس واسطے میں جماعت میں شریک نہ ہو سکا. تو اللہ کے رسول اپنا لعاب نکالے، اپنا تھوک نکالے، آنکھوں میں ڈالا، اور آنکھیں ایسی ہو گئی گویا کہ کبھی انہیں درد تھا ہی نہیں ہے، کبھی اس میں کچھ ہوا ہی نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب کی برکت تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت علی کی آنکھیں اچھی کر دی. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ علی یہ جھنڈا تمہارے لیے ہے، اور تم جاؤ گے اور آج تمہارے ساتھ جو لڑائی ہوگی اللہ اس میں فتح دے گا. اور اس کے بعد انہیں پگڑی باندھا، انہیں عمامہ باندھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیار سے جھنڈا دے کے حضرت علی کو بھیجا. تو وہ تھوڑی دور نہیں گئے تھے کہ پکار کے بلایا کہ علی ادھر آؤ اور سنو، جنگ شروع کرنے سے پہلے دعوت دینا، جنگ شروع کرنے سے پہلے دعوت دینا، اسلام کی طرف بلانا، بڑے پیار سے بلانا. یاد رکھو علی، اگر تمہارے ذریعے سے ایک بندہ بھی اسلام قبول کر لے تو یہ تمہارے لیے سبز اونٹوں سے زیادہ بہتر ہوگا. سبز اونٹ اس زمانے کے سب سے بہترین، یوں سمجھ لیجئے کہ سواری جیسے آج کے برانڈڈ کارز ہوتے ہیں اس طرح کیا ہے سخت سرخ اونٹ اس زمانے کے سب سے بہترین سواریاں ہوتی تھی. تو اتنے بندے مارے وہ لوگ اور اتنی مخالفت کی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ نہیں کہا کہ جا کے جنگ لڑو،
بلکہ کہا کہ جا کے اسلام کی دعوت دینا. اگر اسلام کی دعوت قبول کر لی اور اس میں سے کوئی ایک بندہ بھی آ گیا تو علی یاد رکھو کہ یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے زیادہ تمہارے لیے بہتر ہے. تو اسلام کا منہج اور اسلام کا طریقہ دعوت پر مبنی ہے، اور اسی پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو چھوڑا، اسی سے اسلام پھیلا. یہی سب سے پہلے انبیاء کے اندر حضرت نوح آنے والے تھے، تو ان کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالی نے دعوت ہی کو رکھا اور کہا کہ نوح میرے بندے نے 950 سال مسلسل دعوت کی اور بلاتے رہے کہ انی دعوت قومی لیلا و نہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا. لیکن ہوا کیا کہ جب بھی میں ان کو بلایا تو ان کے اندر مزید اللہ کی نافرمانی ہی زیادہ ہوئی، لیکن یہ لوگ قبول نہیں کیے. لیکن قبول نہیں کیے تو حضرت نوح نے چھوڑا نہیں، مسلسل دعوت کرتے رہے، مسلسل پیغام دیتے رہے. آج ہم نے نہ پیغام دیا نہ سمجھے اسلام کو، اسی واسطے ہم کیا ہیں، ہر طرح کی گمراہیوں میں پھنس گئے. اور ہماری اپنی گمراہیاں ہم بولتے رہے اس حد تک کہ ہم نے دعوت کا مضمون ہی چھوڑ دیا. ابھی دیکھیے نا جی، یہ سفر کا مہینہ ہے، 9 تاریخ ہے، اور اس سفر کے مہینے کو ہم نے کیا بنا کے رکھ دیا، اچھوت مہینہ بنا دیا، چھوت چھات کا مہینہ بنا دیا، منحوس مہینہ بنا دیا. اور فلاں نہیں کرتے، سفر میں کیا نہیں کرتے بھائی، شادی نہیں کرتے جی ہم. ارے بڑے منحوس ہیں جی، اس وقت شادی ہوگی، شادی ہوگی تو ہوگا کیا، ٹوٹ جائے گی. شادی ہوگی طلاق ہو جائے گی. میں پوچھتا ہوں کہ سفر کے علاوہ جو ہوتے ہیں ان میں طلاقیں نہیں ہوتی کیا؟ ربیع الاول میں جو ہوتے ہیں ان میں طلاقیں نہیں ہوتی کیا؟ منحوس سمجھنے کے لیے آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ کائنات کی سب سے بہترین شادی حضرت فاطمہ اور حضرت علی کی شادی. کیوں؟ حضرت فاطمہ تو وہ ہے نا جو جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہیں، اور حضرت علی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچازاد بھائی ہیں. شادی کب ہوئی؟ سفر میں ہوئی. ہاں، ماہ سفر ہی میں ہوئی. کوئی ہے دنیا کے اندر کوئی مسلمان، ادنا سے ادنا ترین مسلمان جو یہ کہہ سکے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ حضرت فاطمہ کی شادی منحوس ہے، کہہ سکتا ہے؟ تو ہمارے اپنے بگاڑ کے کئی چیزیں ہیں. اسی ماہ کے اندر کیا ہے، 13 تیزی، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، وہ رات میں کیا کرنا ہے، پورا رکھنا ہے، دن میں کیا ہے، سمندر میں بہانا ہے، وہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. عجیب قسم کے بدعات ہم نے ایجاد کر لیے اور اس ماہ کو ہی اچھوت بنا کے رکھ دیا. اور ہم نے اس معاملے میں اتنے بدعتیں کی ہیں کہ ہمارا اپنا پورے طاقت کا زور کس پہ ہوتا ہے ماہ سفر میں. ہم کہتے ہیں کہ دیکھو جی یہ غلط، یہ غلط، یہ غلط، یہ مت کرو، یہ مت کرو، یہ مت کرو. اسی میں پورا سفر کا مہینہ نکل جاتا ہے. اصل میں معاملہ جب آئے گا نا جی دعوت کا، تو وہ کب بولیں گے؟ برائیاں ہم نے خود پیدا کر لی ہیں، ہم نے خود بگاڑ اختیار کر لیا ہے. اس بگاڑ کو سدھارنے میں ہی بات چلتی ہے. ابھی آگے جا کر اسلام کو دوسروں تک پہنچانے کی بات پھر کب ہوگی؟ کیونکہ ہم خود صحیح طریقے سے اسلام پر عمل پیرا نہیں ہیں. ہم کو خود معلوم نہیں ہے کہ اسلام کیا ہے، اسلام کتنا پیارا مذہب ہے، اسلام تمہیں کیا دیا ہے، اسلام تمہارے لیے کون سا عقیدہ دیا ہے، کون سا پریکٹیکل نمونہ دیا ہے. ہم نے کہیں سمجھا ہی نہیں ہے، الٹا اس کے اندر ہم نے کیا ہے، نحوست کو جگہ دی. اور اس حیثیت سے ہم نے ایسے ایسے کام شروع کر دیے جس کا شریعت اور سنت رسول اللہ میں کوئی موقع نہیں ہے. تو آئے دن ہم ہر مہینے کے کچھ بدعات شمار کر کے رکھے ہوئے ہیں، اور علماء ان بدعات کو رد کرتے کرتے ہی مہینہ گزر جاتا ہے. تو پھر دعوتی مراحل کہاں سے بولیں گے، کہاں سے بولیں گے؟ وجہ کیا ہے؟ اصل کام ہم نے چھوڑ دیا تو ہمارے اندر خود بگاڑ آ گیا. یاد رکھیے یہ بگاڑ آخرکار سب کو لے ڈوبے گا. اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تو صحیح ہیں، ہم تو مسلمان ہیں نا جی، کوئی غیر مسلم ہے تو وہ جانے، مرے گا تو وہ جہنم جائے گا. کوئی بگاڑ ہے، کوئی مسلمانوں کے اندر درگاہ پرستی ہے، جھنڈا پرستی ہے، بنڈا پرستی ہے، پیر پرستی ہے، بزرگ پرستی ہے، تو وہ جانے. ہم تو ایک لا الہ الا اللہ پر قائم ہیں. ہم تو مریں گے تو ہمیں جنت ملے گی. بس ہمارے اندر اپنی نفسا نفسی کا معاملہ ہو تو یاد رکھو یہ معاملہ آپ کو بھی لے ڈوبے گا. کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
ایک کشتی کا سفر تھا، مثالاً ایک کشتی کا سفر تھا، 2 درجے تھے، اوپر میں درجے میں پانی کا انتظام تھا، نیچے کے درجے والے جب بھی پانی چاہیے ہوتا تھا تو وہ اوپر کے درجے میں جاتے تھے، وہاں سے پانی لیتے تھے، نیچے پہنچاتے تھے، یہاں تک کہ جو نیچے والے تھے انہوں نے سوچا کہ یہ تو عجیب بات ہے، ہمیشہ پریشانی اٹھانا پڑتا ہے، جب بھی ہم کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے ہم ان کے اوپر سیڑھیاں چڑھ کے جائیں، پھر وہاں سے پانی لیں، پھر نیچے پہنچے، یہ اتنی تکلیف کیوں؟ ہم ایسا کیوں نہیں کر لیتے کہ ہمارے ہی نیچے پانی ہے سمندر کا، ہم ایسا کرتے ہیں کہ اپنی ہی کشتی میں ایک سوراخ کر لیتے ہیں اور جب ضرورت پڑے پانی ہم نیچے سے نکال لیتے ہیں۔ اب انہوں نے تہیہ کر لیا اور سوراخ کرنے کے لیے تیار ہو گئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر اوپر کے درجے والے یہ سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم تو سیف ہیں، ہماری بلا کیا، نیچے والے سوراخ کر رہے ہیں تو وہ ڈوبیں گے، اور ہمارا مسئلہ کیا ہے، ہم تو اوپر ہیں، اگر ان کو اس سوراخ کرنے سے وہ نہیں روکیں گے، یہ سمجھ کے بیٹھے رہیں گے کہ ہم تو اوپر سیف ہیں، تو بہت جلد جیسے ہی سوراخ کریں گے پانی کشتی کے اندر آئے گا، حتیٰ کہ نیچے اوپر سب کے سب ڈوب کے مریں گے۔ یہی حالت دعوت کی ہے، یہی حالت دعوت کی ہے۔ ہم آج یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم اچھے ہیں، آج ہم سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم تو توحید پہ ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، جو برائی کر رہا ہے وہ کر رہا ہے، مرے وہ نہ، ساتھ میں تم بھی ڈوبو گے۔ جیسے وہ کشتی والوں کو سوراخ کرنے سے نہیں روکنے سے پوری کشتی ڈوب جائے گی، بعینہ اسی طرح آپ کے پڑوس میں رہنے والا بندہ شرک کر رہا ہے، آپ کے پڑوس میں رہنے والا بندہ برائی کر رہا ہے، اور آپ سمجھیں کہ میں سیف ہوں تو آپ سیف نہیں ہیں، وہ برائی کی چنگاریاں آپ تک بھی پہنچیں گی اور تمہیں سب نیست و نابود کر کے چھوڑے گی۔ دعوت کا فریضہ کرنا ہی کرنا ہے، مسلموں کے اندر بھی غیر مسلموں کے اندر بھی۔ اصلاح کا طریقہ کار آپ کو اپنے ایمان کو مضبوط کرنے والا ہے۔ اگر آپ بولنا شروع کر دینا تو یاد رکھیے پھر آپ کے اندر کی برائیاں بھی مٹتی جائیں گی۔ آپ 10 لوگوں کو رکائیں گے تو آپ خود سوچیں گے کہ میں برائی کیسے کروں، جی میں خود بول رہا ہوں کہ رکو۔ جب تک آپ نہیں بولیں گے تو یاد رکھیے پھر تو آپ کو کوئی روکنے والا نہیں ہوگا۔ معاشرے کے اندر اسی واسطے امر بالمعروف نہی عن المنکر کے کام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کے اوپر فرض کیا، اور معاشرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ایک دوسرے کو ابھارنا اور ایک دوسرے کو برائی سے روکنے پر مشتمل تھا، حتیٰ کہ بڑے بڑے لوگوں کو برائی اور اچھائی کو سمجھانے سے کبھی نہیں ہٹتے تھے، حتیٰ کہ عام معمول کا جملہ ہی اصحاب رسول اللہ کے اندر یہی تھا کہ دیکھو اللہ سے ڈرو۔ آج ہم کسی کو کہتے ہیں، اگر کوئی چھوٹا بڑے کو کہے تو غصہ آ جائے گا، تو کیا مجھے سکھا رہا ہے با، اللہ سے ڈر۔ حالانکہ اللہ سے ڈر بولنے کا یہ سب سے بہترین طریقہ ہے، اصلاح کا سب سے بہترین طریقہ ہے۔ اور صحابی بڑے بڑے صحابہ کو بولتے تھے۔ حضرت ابو عبیدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے چہیتے صحابی تھے، لیکن اس سے بڑے حضرت عمر ہیں، لیکن نصیحت کے اعتبار سے ایک مرتبہ ابو عبیدہ شام سے خط لکھتے ہیں حضرت عمر کو اور کہتے ہیں، عمر میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، میں تمہیں اللہ تبارک و تعالی کے ڈرنے کے لیے وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرو اور صحیح حکومت کرو۔ عبیدہ کہاں، حضرت عمر کہاں، لیکن نصیحت کرنے سے کبھی نہیں بھولتے۔ اللہ سے ڈرنے کے لیے ہارون رشید جیسا زبردست خلیفہ جا رہا تھا، ایک فقیر جیسا انسان کھڑا کر کے کہا کہ امیر المومنین اللہ سے ڈر جائیے، تو وہ گھوڑے سے اتر پڑے اور کہا کہ تم نے جس بات کی اور جس کی طرف ڈر دلائے وہ بہت بڑی ہستی ہے، واقعی میں اللہ سے ڈر رہا ہوں کہ کہیں مجھ سے خطا نہ ہو جائے۔ ایک معمولی انسان ایک بادشاہ کو کہہ رہا ہے، معاشرہ اس وقت بہت بگڑ چکا تھا، پھر بھی اس حد تک تو صحیح تھا کہ برائی پر روک ٹوک لگائی جاتی تھی۔ اما عائشہ کی طرف حضرت معاویہ جیسی شخصیت جب وہ شام کے گورنر نہیں بلکہ پورے عالم اسلام کے خلیفہ بن چکے تھے، اس وقت خط لکھا اور کہا کہ اماں آپ مجھے نصیحت کیجئے،
خط پہنچا تو اسی خط کے بالکل پیچھے اما عائشہ نے خط لکھا، کہا کہ بیٹے سنو، میں تمہیں اس بات کی وصیت کرتی ہوں کہ اللہ سے ڈرو اور اپنے معاملات میں اللہ تبارک و تعالی کے پاس جواب دینے کی جو کیفیت ہے وہ ہمیشہ ذہن میں رکھو، اور نصیحت یہ ہے کہ اپنے معاملے میں ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہو، اور رعایا کے معاملے میں ہمیشہ یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالی تم سے اس بارے میں سوال کرنے والا ہے، تو انصاف کے ساتھ رعایا کے ساتھ حکومت کرو۔ کون؟ اما عائشہ، ادھر کون؟ پورے عالم اسلام کے بادشاہ۔ لیکن یہ چیز ہمیشہ جاری رہی، تو یاد رکھیے مسلمانوں کے اندر ولولہ رہا، جوش رہا، جذبہ رہا، کام کرتے رہے، اصلاح ہوتی رہی، اوروں تک، مسلمانوں تک اسلام پہنچتا رہا۔ آگے چل کر ہمارے اندر اس طرح سستی چاہی، اس طرح کیا ہے جمود چھایا کہ ہم نے امر بالمعروف نہی عن المنکر کو چھوڑ دیا، برائی سے روکنا، اچھائیوں کی طرف بلانا، ایک کام مکمل طور پر ہم نے چھوڑ دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ اگر تم برائی کو جیسے روکنا ہے ویسے نہیں روکو گے، اور اچھائی کو جیسے حکم دینا ہے ویسے نہیں حکم ایسا نہیں حکم کرو گے، تو یاد رکھو تم پر ایسی بلائیں آئیں گی، ایسی بیماریاں آئیں گی جو تم سے پہلے کسی قوم نے نہ سنا ہوگا نہ دیکھا ہوگا۔ آج وہی سب کچھ بھی آ رہا ہے، ایسی بیماریاں، ایسے نام آج سے 2-3 سال پہلے نہ کوئی سنا ہوگا نہ دیکھا ہوگا۔ یہ حالت ہمارے اندر کیوں آ چکی ہے؟ اسی واسطے آ چکی ہے کہ ہم نے برائی کو روکنا اپنا ذمہ نہیں سمجھا، اچھائی کا حکم دینا اپنا ذمہ نہیں سمجھا۔ نماز ذمہ سمجھتے ہیں، روزہ ذمہ داری سمجھتے ہیں، لیکن امر بالمعروف نہی عن المنکر یہ ذمہ داری نہیں سمجھتے مسلمانوں۔ تو یاد رکھو برباد ہونے کے ہمیشہ اقوام کا آخری نقطہ یہی ہے کہ جب یہ لوگ امر بالمعروف نہی عن المنکر کو چھوڑ دیتے تو اللہ تبارک و تعالی بس آخری مہلت دیتا، اس کے اندر یہ پلٹ کے نہیں آتے تو اللہ تبارک و تعالی قوموں کو برباد کر دیتا۔ کتنے قوموں کو اسی واسطے برباد کیا ہے۔ ایک تو وہ قومیں ہیں جن پر شرک کی وجہ سے عذاب آیا، لیکن جن کے پاس نبوت تھی، کتاب تھی، رسول کی پوری ہسٹری تھی، پوری زندگی تھی، جیسے ہمارے سے پہلے بنی اسرائیل کی قوم، ان لوگوں کو اللہ نیست و نابود اور بار بار عذاب میں گرفتار کیوں کیا جی؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر چھوڑ دیتے تھے، حتیٰ کہ اس کے چھوڑنے پر بڑے بڑے انبیاء سے لعنت کروائی۔ فرمایا کہ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم، کہ ہم نے بنی اسرائیل پر داؤد کی زبانی اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی ان پر لعنت کروائی۔ کیوں؟ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، کہ یہ لوگ جو کام برا کرتے تھے اس پر روکتے ٹوکتے نہیں تھے، وہ خود بھی مل کے کرتے تھے۔ آج ایک حمام میں سب ننگے کا مسئلہ ہے، برائی ایک کرتا ہے، دوسرا روکنے کے بجائے اور آگے، ارے بھائی ہم بولیں گے تو کل وہ بولے گا بھائی۔ تو اس سبجیکٹ کو ہم نے مکمل طور پہ چھوڑ دیا میرے بھائیوں، تو ہم پر وہ عذابات آ رہے ہیں جو اس سے پہلے ہماری نسلوں نے دیکھے نہیں، ہمارے باپ داداؤں نے سنے نہیں، اور پتہ نہیں یہ آگے چل کر بنے گا کیا۔ اور اصلاح کرنے والی وہی ایک قوم ہوگی جس کو اللہ باقی رکھے گا، اور جو آگے چل کر حضرت مہدی اور اس کے بعد انہی کے زمانے میں حضرت عیسیٰ آئیں گے تو ان سے مل کر وہ قوم بنے گی جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت کے اعتبار سے وہ ہم صحابہ میں جس طرح ابو بکر و عمر و بدری صحابہ ہوں گے، اس طرح اس وقت کے مسلمانوں میں وہ سب سے زیادہ معزز ترین لوگ ہوں گے۔ اس وقت تک ہمیں کرتے رہنا چاہیے جب تک کہ اللہ تبارک و تعالی اسلام کے غلبے کے لیے واپس پھر حضرت عیسیٰ کو نہیں بھیج دیتا، تب تک کے لیے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ جو کچھ زندگی گزارنے والا اس دنیا میں آیا وہ دراصل اپنی عاقبت سنوارنے کے لیے امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام کرتا رہے۔ تو یاد رکھیے یہ مضمون میں نے اس واسطے دیا کہ یہ بھولا ہوا سبق ہمیں یاد آ جائے، اور اس کے ذریعے سے ہم اللہ تبارک و تعالی کی مغفرت پا جائے۔ جیسے نوح علیہ السلام کہتے ہیں کہ اگر تم مان لو گے تو اللہ تبارک و تعالی تمہاری مغفرت کر دے گا۔
تو دعوت کا مرحلہ حضرت نوح سے شروع ہوا اور یہ دعوت کا مرحلہ حضرت عیسیٰ پہ ختم ہوگا. حضرت عیسیٰ آئیں گے تو پھر دعوت ختم. کیوں؟ اللہ کے رسول نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ کی خبر دیتے ہوئے صاف فرما دیا، وہ جزیے کو اٹھا دیں گے، صلیب کو توڑ دیں گے. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ کوئی عیسائی، کوئی یہودی، کوئی فرقہ باقی نہیں رہے گا، سب ختم. رہیں گے تو کوئی صرف مسلمان رہیں گے. جزیے کو اٹھا دیں گے مطلب کیا ہے؟ کوئی غیر مسلم ذمی بن کے رہے گا ہی نہیں، یعنی کسی مذہب کا وجود ہی نہیں ہوگا. جو موجود ہوں گے وہ صرف مسلمان ہوں گے. مسئلہ ختم. اس وقت تک چلتی رہے گی دعوت، اور اس میں جب بھی کوئی حصہ لے گا تو اس کی دنیا بھی بن گئی، اس کی آخرت بھی بن گئی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس دنیا کے اندر اس وقت جب ہم جی رہے ہوں، اللہ کے دین کا کام کرنے والوں کے ناموں میں ہمارے ناموں کو بھی شامل کر لے. ہم کو وہ جذبہ دے کہ ہم اپنا تن من دھن اس اسلام کے لیے لگائیں، اور ہم میں سے کوئی فاروق اٹھے تو کوئی خالد ابن الولید اٹھے تو کوئی صلاح الدین ایوبی اٹھے تو کوئی محمود غزنوی اٹھے. پھر وہ جو اسلام کا غلبہ پایا، قیامت کے اندر اندر ضرور ایک مرتبہ پھر غلبہ پانے والی ہے یہ مسلم قوم. تو ان غلبہ پانے والوں میں اللہ تبارک و تعالی ہمارے ناموں کو لکھ لے. ھذا وباللہ التوفیق صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد. اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.